قرآن مجید فرقان حمید سے نور حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا پیغام بہت اہم ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام کے وسیلے سے آج جو ہم نے دعا کرنی ہے دور حاضر کے حساب سے، وہ بھی بہت ضروری ہے، جو آخر میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ تو قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان یہودیوں کو جان لیا جو جہاد سے روکتے ہیں، یعنی جو جہاد سے روکنے والے ہیں یہودیوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ والقائلین لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ ان کے بھائی کون؟ یعنی منافقین۔ وہ اپنے بھائی منافقین سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، ہماری طرف چلے آؤ۔ غور کیجئے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید ان یہودیوں اور منافقین کو کیا فرما رہا ہے کہ وہ بھائی ہیں۔ وہ یہودی جو جہاد سے روکنے والے ہیں، وہ ان منافقین سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا یہ منافقین ان کے بھائی، منافق جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے مسجد نبوی شریف کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دلوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم نہیں ہے، لہذا قرآن نے ان کو یہودیوں کا بھائی قرار دیا کہ وہ کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ یعنی کہ تم کیوں اپنے آپ کو مکے والوں کے ہاتھوں قتل کرانے پہ تلے ہوئے ہو، ہماری سائیڈ آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ یہودیوں نے جو منافقین تھے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ یہاں پر پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نور البرہان جو ترجمہ قرآن ہے، دور حاضر کے حوالے سے انتہائی آسان اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور جہاں ضرورت تھی وہاں بہت انتہائی اہم حاشیے لگائے گئے اور بہت ضروری معلومات ضمیمے میں بیان کی گئی۔ تو نور البرہان کے اندر جو یہاں پر تبصرہ ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہاں لکھا کہ جب یہودیوں نے ان منافقین کی طرف پیغام بھیجا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے ان کو یہ موقع مل گیا اور وہ مسلمانوں کو جہاد سے روکنے لگے۔ غور کیجئے ناظرین، قرآن نے ان دونوں کو بھائی کہا اور دونوں کا کام کیا ہے؟ جہاد سے روک رہے ہیں۔ تو نور البرہان نے یہاں پہ جو بات لکھی حاشیے میں وہ کیا کہ اس دور میں جس طرح یہودی جہاد سے روکتے تھے، آج اس دور میں انہوں نے قادیانیت کا فتنہ پیدا کر دیا اور وہ بھی جہاد سے روکنے کی باتیں کر رہے ہیں، جیسا گزشتہ آیات کے تحت ہم نے سماعت کیا ہے۔ اللہ اکبر! دونوں جہاد سے روکنے والے اس دور میں یہودی اور آج کے دور میں یہ قادیانی منافق۔ اب وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ایک اہم بات ہم نے آخر میں سماعت کرنی، وہ کیا ہے؟ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دو خصلتیں جس انسان میں پائی جائیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالتا۔ اور وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے تھے کہ ایک بزدل اور دوسری لالچ۔ جس کے دل میں یہ دو خصلتیں ہوں اس کا دل حضور کی محبت سے سرشار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ جو دلوں میں بزدلی ڈالنے والے ہیں، یعنی وہ یہودی، قادیانی، منافقین، وہ اپنا کام اس دور میں بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام کے وسیلے سے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بنا دے، چاہے ہماری جان سے ہو، چاہے ہمارے مال سے ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام کیا ہے؟ فرمایا سیدنا نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے سردار، ہمارے پیغمبر بہت زیادہ جنگوں والے، سیدنا نبی الملاحم۔ اے رب ذوالجلال، اس نام کی برکت سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت کے وسیلے سے ہمیں بھی
کفر کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 63 مرتبہ 63 ٹائمز پڑھ کر یہ دعا لازم کیجیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔